بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت عمریہ کا عقیدہ امامت نہ صرف بدیہی البطلان ہے بلکہ اس سے کفر و الحاد بھی لازم آتا ہے۔ اس بات کے مقدمات یہاں تک پہنچی کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جماعت عمریہ کے صحیح ترین کتب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے اور انہوں نے قرآن کو جمع نہیں فرمایا اور سنت کی تدوین نہیں کی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کے متعلق جو شواہد تھے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ سنت کے متعلق یہ تو واضح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جماعت عمریہ کے مطابق سنت کی تدوین نہیں ہوئی، لیکن ہمارے مذہب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام علوم امیر المؤمنین علیہ السلام کو منتقل فرمایا، شفاہن لسان کے ساتھ اور املا کے ساتھ، یعنی تمام احکام دین کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لسان پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھا۔ اور اس باب بارے میں کتاب شریف کافی میں ایک باب موجود ہے کہ الصحیفہ والجامعہ جو کتب ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے، اس کے متعلق روایات انشاءاللہ تبارک و تعالی شاید پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں، دوسری تقریرات میں زبان اردو میں، اگر نہیں دکھا چکا تو آئندہ انشاءاللہ دکھائیں گے۔ جماعت عمریہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سنت کی تدوین نہ کی بلکہ اس کا حکم بھی نہیں دیا، کسی کو سونپا بھی نہیں کہ آپ میرے بعد آپ سنت کی تدوین کریں، سنت کی تألیف کریں، اس کو جمع کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، بلکہ اس کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جماعت عمریہ اس موضوع کے متعلق کیا صفائی پیش کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی خاص صفائی نہیں ہے۔ میں آپ کو ان کے کچھ اقوال دکھاتا ہوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں سنت نہیں لکھا۔ یہ کتاب ہے بحوث فی تاریخ السنت المشرفہ، سنت کی تاریخ، حدیث شریف کی تاریخ میں کچھ تحقیقیں۔ الدکتور اکرم ضیاء العمری، دکتور ضیاء اکرم العمری یہ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک محقق ہیں جماعت سلفیہ کے، الناشر مکتبۃ العلوم والحکم المدینہ المنورہ۔ صفحہ نمبر 288، کتابۃ الحدیث فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کتابت حدیث زمان حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں فإنہم لم يقوموا بجمع الحدیث، حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وکتابتہ بشمول واستقصاء بل اعتمدوا على الحفظ والذاکرہ۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انہوں نے حدیث کی کتابت اور حدیث کو جمع کرنے کے، تاکہ حدیث کی تدوین کیا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ بل اعتمدوا علی الحفظ والذاکرہ، بلکہ وہ صرف حفظ اپنے ذاکرے میں، اپنے میموری میں، اپنے حفظ میں، جو انسان کے خاطر میں، انسان کے دل میں جتنی بات رہ جاتی ہے اسی پہ اعتماد کیا۔ فی اغلبہ، اغلب موارد میں، یعنی کچھ صحابہ میں ملتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کچھ حدیث لکھا، مثلا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے کچھ احادیث لکھی تھیں، یہ جماعت عمریہ میں ہیں، لیکن ابو بکر کے متعلق بھی ہے کہ اس نے کچھ احادیث لکھی تھیں، لیکن بعد میں اس نے ان سب احادیث کو جلا دیا اپنے دور حکومت میں۔ اس احادیث میں کیا لکھا تھا کہ ابو بکر نے جلا دیا، اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ اور بھی صحابہ نے شاید کچھ احادیث لکھی تھیں، تو عمر نے ان کو جمع کر کے ان کو حکم دیا کہ احادیث لے کے آؤ، اور ان سب کو عمر نے آگ لگا دیا، ان سب کو جلا دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑی خیانت ہے ابو بکر کی اور عمر کی کہ انہوں نے احادیث کو جو صحابہ نے لکھا تھا وہ جلا دیا۔ لیکن یہ صحابہ کی کچھ انفرادی طور پر کچھ ان کی جہد تھی کہ ان کو بعض افراد نے کچھ احادیث لکھی تھیں، اور بعد میں عمر نے اور ابو بکر نے ان کو جلا دیا، اور عمر نے احادیث کی نقل پر اور احادیث کی روایت پر اس نے پابندی لگا دی۔ جماعت عمریہ یہ صفائی پیش کرتے ہیں کہ عمر نے اس لیے یہ کام کیا، نقل حدیث پر، نقل سنت پر، روایت حدیث پہ اس نے پابندی لگا دی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ قرآن کہیں حدیث کے ساتھ مل نہ جائے،
کیونکہ اگر قرآن اور حدیث کی اختلاط ہو جائے، لوگ ابھی نئے اسلام لائے ہیں، تو پھر وہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گی، پتہ نہیں چلے گا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، کوئی بھی عقل مند انسان یہ بات سوچے تو اس بات کی طرف غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہایت ہی ایک جھوٹی بات اور ایک نہایت مضحک بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کا اسلوب ہی اور ہے، قرآن کلام الہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اسلوب قرآن سے بالکل مختلف ہے۔ اور اگر صحابہ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں وہ فرق نہیں کر سکتے، حدیث پہ پابندی اس لیے عمر لگاتا ہے کہ صحابہ جو ہے قرآن اور حدیث کو آپس میں ملائیں گے، پتہ نہیں چلے گا قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے صحابہ کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے علم لینا ہے؟ جو چیز ایک عام مسلمان کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہوتا ہے، اگر ان کو نہیں پتہ تھا تو آپ ان کی اتباع کیسے کریں گے دین میں؟ بہرحال عزیزو، بات سے ہم دور گئے، تو وہ صحابہ کی انفرادی کچھ انہوں نے جو اپنے طور پہ کچھ احادیث ان کو پسند آئی انہوں نے لکھ دیا ہوگا، لیکن ان کو نابود کر دیا ابو بکر نے اور عمر نے، اور تذکرۃ الحفاظ کے شروع میں حافظ ذہبی نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ اگر ابھی نہیں دکھایا ہے تو آئندہ انشاءاللہ کبھی آپ کو دکھائیں گے جب تاریخ سنت پہ بات کریں گے۔ اچھا، وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِذَلِكَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی دعوت نہیں دی کہ آپ میری سنت کی استقصاء کریں، تمام سنت کو جمع کریں، سنت ضائع نہ ہو جائے، اس کو ایک جگہ لکھ دیں، بلکہ کئی کتب لکھ دیں، کوئی اہتمام نہیں کیا اس بات کا۔ کیوں؟ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَلَكَةِ الْحِفْظِ عِنْدَهُمْ خَاصَّةً، کہتے ہیں کہ شاید اس بات کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ملکۃ الحفظ، حفظ کرنے کا جو ملکہ ہے، حفظ کے بولتے ہیں میمورائزیشن، میموری، انسان کے ذہن میں جو بات رہتا ہے، انسان کے ذہن میں، خاطر میں جو بات رہتا ہے اس کو کہتے ہیں الحفظ، کہ ان کی یادداشت، اردو زبان میں کہتے ہیں یادداشت، ان کی یادداشت کی زیادہ سے زیادہ مشق کرائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کرایا کیونکہ ان سے یادداشت کی مشق کرائی جائے۔ ارادہ، دیکھیں ان کے نص الفاظ کیا ہیں، اراد المحافظۃ علی ملکۃ الحفظ، کہ ان کی یادداشت کی حفاظت کی جائے، کہ ان کی یادداشت پہ زیادہ توجہ دیں اور یہ یادداشت کی اور رٹ لگانے کی مشق لگائیں تاکہ ان سے بھلے یادداشت ان کی اچھی ہو۔ تو معزز ناظرین، کیا واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال کے لیے صحیح ہے کہ رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام دین بیان کیے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا ہے کہ قیامت تک آنے والے نسلیں جتنے ہیں ان سب کے احکام صحابہ کو سکھائیں، کیونکہ صحابہ اکثر ایسے لوگ تھے جن کا کاروبار تھا، جن کا کام تھا، جو بعض لوگ دور رہتے تھے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ ہمیشہ وہ تمام احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ تو ایسے آنے والے نسلیں آئندہ آئیں گے جو ان کے ایسے مسائل ہوں گے جو صحابہ کے کھوپڑی میں بھی نہیں ہوگا، کہ ایسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو ان مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، خدا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آگے والے نسلوں کے لیے ان کے احکام اور ان کے لیے جو ضروریات دین ہیں، ان کو جو صحابہ کے دور میں وہ سوالات مطرح نہیں ہیں، ان کو کس طرح عوام تک اور آگے والے نسلوں تک پہنچائیں۔ جماعت عمریہ ان باتوں سے بالکل ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ ان باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اوصیاء ہیں جو بالکل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ان کا علم خداوند متعال کی جانب سے ہیں، ملائکہ ان سے بات کرتے ہیں، ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں، تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ شب قدر ہر سال نازل ہوتا ہے، نص قرآن کریم ہے سورہ قدر میں، کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب زندہ تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوتے تھے، نص سورہ قدر ہے۔ سوچئے میرے عزیز عمری جو طالب علم ہیں، عمری جو علماء ہیں، جو میری بات ان تک پہنچتی ہیں، آپ سنیں اور سوچیں کہ ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، شب قدر کو جب ملائکہ
کا نزول ہوتا ہے تو وہ کس ہستی کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو احادیث بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ائمہ ہداۃ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے پاس نازل ہوتے ہیں، اور ان کا اتھارٹی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، سوائے اس کے کہ ان پر قرآن نازل نہیں ہوتا۔ لیکن ملائکہ محدث ہونا تو آپ لوگوں نے خود ذکر کیا ہے، تو یہ تو بہت سارے مسلمان اور اولیاء کے لیے ثابت ہے، اور بہت سارے صحابہ کے لیے آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن بات یہاں اس بات کی یہ ہے کرتے ہیں کہ احکام الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کے بعد، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب احکام دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نہیں سنایا ہوگا، کیونکہ صحابہ کے ذہن میں بھی ایسا نہیں تھا۔ چلو مان لیتے ہیں سلمنا کہ سب احکام دین ان کو سکھا دیا، تو سب احکام دین صحابہ نے جب لکھا نہیں، سب احکام دین جب صحابہ سے کوئی کتاب ہمیں دکھائیں، سب احکام دین جب صحابہ نے کوئی لکھا نہیں اور تدوین نہیں کیا، تو وہ جب مر گئے تو وہ بھی ان کے جانے کے بعد وہ بھی ضائع ہو گئیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے حافظے اور صحابہ کی یادداشت پہ اعتماد کرتے تھے، یہ ایک نہایت ہی باطل بات ہے، کیونکہ صحابہ نے خود ذکر کیا ہے کہ ان کی یادداشت صحیح نہیں ہوتی، وہ بھی غیر معصوم ہیں، ان کی یادداشت ضائع ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ لوگوں نے تو خود روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ بخاری میں کئی جگہ موجود ہے کہ وہ خود ان کی یادداشت میں بھی خلل تھا، نستجیر باللہ، وہ قرآن کو بھول جاتے تھے۔ اب قرآن کو بھول جاتے تھے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں تک قرآن کو پہنچایا جائے، جن کا کام ہی یتلو علیہم آیاتہ، جن کا کام ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ قرآن کلام الہی کو لوگوں کو سنائیں۔ جب وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں تو صحابہ پہ کیا اعتماد؟ صحابہ پہ کیا اعتماد کہ اگر صحابہ ان کی احادیث بھول جائیں، احادیث ان سے ضائع ہو جائیں، سنت ان سے اگلے والے نسلوں تک پہنچانے میں ان سے کمی و کسری ہو جائے۔ اس کے علاوہ مزید برآں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میں کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو مرتد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل بنی اسرائیل کے چال پہ چلتے ہیں اور بنی اسرائیل کی اتباع کریں گے۔ بلکہ اس کے علاوہ خود صحابہ نے ایک دوسرے پہ شہادت دی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح احادیث کے ساتھ صحابہ نے خود شہادت دی ہے کہ یہ فلان شخص جو حدیث نقل کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، حالانکہ وہ صحابی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ مثلا ابو ہریرہ جھوٹا ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ فلانا جھوٹا ہے۔ تو عزیزو، یہ کچھ باتیں میں نے خارج سے عرض کی ہیں، اب ان باتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان جماعت عمریہ کی کتب سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری ہے، ترجمہ ہے جناب مولوی حماد صاحب کی، صفحہ نمبر 443 میں یہاں عمر کی اپنی حدیث ہے، حدیث نمبر 3192 بخاری کی۔ وروى عیسیٰ عن رقبہ، روایت کرتے ہیں سمعت عمر یقول، میں نے عمر سے سنا کہ عمر کہہ رہے تھے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، فأخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت ہی طویل اور بہت ہی اہم خطبہ ادا فرمایا۔ وہ کیا تھا کہ شروع خلقت سے قیامت تک اور قیامت کے بعد کیا ہوگا وہ سب بتایا، مثلا کہ گزشتہ کیا ہو چکا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، سب کو بتایا کہ بدء خلقت کے آغاز سے اس وقت تک کہ اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل النار نار میں جائیں گے، سب کو بتایا۔ اور یہ کتنی اچھی بات ہے اور کتنی اہم بات ہے، اگر یہ ہمارے پاس یہ تفصیلات ہوتی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعجاز اور ان کی نبوت کی کتنی بڑی دلیل ہوتی۔ اگر ہم نصارہ کو بتاتے، کرسچنز کو بتاتے، ہندو کو دکھاتے کہ بھئی دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خطبہ مبارکہ، اتنی طویل خطبہ، انہوں نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور یہ سب واقع ہو رہے ہیں ایک وقت بعد دیگر، درست ہے؟ اچھا، اس خطبے کا کیا بنا؟ عمر کی بات دیکھیں، فحفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، جس نے یاد کرنا تھا یاد کر لیا، جس کو
جس کی یاد رہنا تھا اس کو یاد رہ گیا وہ خطبہ، اور جس نے بھولنا تھا وہ بھول گئے بھائی، بھول گئے۔ اچھا، اردو ترجمہ دیکھیں۔ عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بیان کرنا شروع فرمایا، حتیٰ کہ جنتی اپنی منازل میں اور اہل جہنم اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے، یعنی وہاں تک پوری تفصیل آپ نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے اس تفصیل کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے اسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ واضح آشکار کہ وہ بھول گئے۔ اب اس خطبے کی تفصیل کہاں ہے؟ کچھ صحابہ کو یاد، عمر تو کہہ رہا ہے کہ بھول گئے صحابہ، اب جس کو یاد تھا انہوں نے نقل کیا ہے، کہاں ہے وہ؟ ہمارے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مقام پر یہی حدیث حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، وہ حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بخاری جلد نمبر 5، وہی حماد صاحب کی جو کا ترجمہ ہے، صفحہ 1929 میں حدیث نمبر 6604۔ میں صرف ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کا اپنا ترجمہ سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور قیامت تک کوئی چیز نہ چھوڑی جس کا بیان نہ کیا ہو۔ جسے یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا، اور جسے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ لہٰذا جب میں کوئی فراموش کردہ چیز دیکھتا ہوں تو اس طرح اسے پہچان لیتا ہوں جس طرح وہ شخص کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، جب وہ اسے دیکھ لیتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے۔ ان كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه۔ اس میں روایت میں حذیفہ ابن یمان، وہی عمر والی روایت ہے، لیکن حذیفہ اس میں یہ زیادہ بتاتے ہیں کہ میں اس خطبے کو بھول گیا ہوں، لیکن جب واقعات کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ روایت یاد آ جاتی ہے۔ جیسے کسی شخص کو آپ پہلے جانتے تھے اور اس کو ایک عرصے کے بعد دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ وہی شخص ہے، اسی طرح میں اس واقعات کو جب دنیا میں واقع ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں تو اسی طرح پہچان جاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی تفصیل بتائی تھی ہمیں۔ تو واضح آشکار کے صحابہ بھی بھول اور نسیان کے وہ بھی معصوم نہیں ہیں، بھول اور نسیان ان میں ہو سکتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی تدوین نہ کریں اور کسی ایسے شخص کو جو ان کا علوم کا مخزن ہو اپنے بات بھی نہ چھوڑیں اور صحابہ پہ اعتماد کریں، وہ بھی صحابہ کے یادداشت پر اعتماد کریں، اور حالانکہ وہ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھول ہو سکتی ہے ہم سے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے اپنے احادیث کے مطابق بھول ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے بات بڑھ کر صحابہ نے ایک دوسروں کو تکذیب کیا ہے، شہادت دی ہے صحابہ نے، بلکہ اس سے بات بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد بھی ہو جائیں گے، میرے بعد میرے صحابہ ایسے کام کریں گے جو یہود و نصارہ کے لوگوں نے انجام دیے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی بدیہی البطلان ہے یہ بات کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت تک نبی ہیں اور خلائق کے ہدایت کے وہ ذمہ دار ہیں، خدا کی جانب سے ہیں، خدا کا جانب سے انہوں نے بشارت لے کے آیا ہے، انذار لے کے آیا ہے، ہدایت لے کے آیا ہے، شریعت لے کے آیا ہے، اس کو اتنا فکر نہ ہو، اور اس کے خدا کو جو خالق کائنات ہے اس کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر آپ خود سوچئے میرے عزیزو، فکر کیجئے، تو عدم تعیین وصی کہ اپنے بات اختلاف نہ کرنا، خلیفہ کا معین نہ کرنا، اپنا جانشین معین نہ کرنا، وصی معین نہ کرنا، جو اس کے سارے علوم اور سارے اس کے احکام کے حامل ہوں، یہ کام نہایت ہی خطا ہے۔ اس کا خطا ہونا، باطل ہونا بدیہی کالشمس فی رابعۃ النہار ہے۔ عزیزو، اب عمریوں نے خود کہا ہے، میں جملے جو میں نے خارج سے عرض کیے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بولتے تھے، ملاحظہ فرمائیے۔ بخاری مولوی حماد صاحب کا ترجمہ، صفحہ نمبر 80،
کتاب و فضائل القرآن میں دیکھیے باب نسیان القرآن، قرآن کریم بھول جانا. اچھا، اس میں باب میں انہوں نے کئی ایک روایتیں نقل کی ہیں. مثلا کچھ روایات عائشہ سے ہیں. دیکھیں یہ روایت جو عائشہ سے ہے، روایت 5038 عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ. ہشام ابن عروہ ابن زبیر نے عروہ ابن زبیر سے اور اس نے اپنی خالہ عائشہ سے روایت کی ہے. قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رجلا یقرأ فی سورۃ باللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ وہ رات کو کوئی سورت پڑھ رہا تھا. فقال یرحمہ اللہ، اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا اس کی رحمت کریں. لقد اذکرنی آیتا کذا وکذا کنت انسیتها من سورت کذا وکذا، اس نے مجھے یاد دلائی ایک ایسے فلاں فلاں آیت کی جو میں اس کو فلاں فلاں سورت سے مجھے بھلا دیا گیا تھا. انسیتو، مجھے بھلا دیا گیا تھا. دیکھیے عزیزو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو مجھے فلاں فلاں صورت سے بلا دی گئی تھی. اچھا، اگلے صفحے میں دیکھیے 5042 میں پھر عائشہ سے روایت ہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قارئا یقرأ من اللیل فی المسجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاری کو سنا کہ وہ رات کو مسجد میں قرات کر رہا تھا. فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وكذا آية اسقطتها من سورة كذا وكذا. خدا اس کو رحم کرے، اس قاری کو، اس کو یا امتی کو یاد رہے گا قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نستجیر باللہ قرآن بھول گئی. اچھا، اس نے مجھے یاد دلا دی فلاں فلاں آیت کی جو میں نے فلاں فلاں سورے سے آیت کو میں نے ساقط کیا تھا مجھ سے، مثلا وہ میں نے اس کو حذف کیا تھا، ساقط کیا تھا. چلو اب اس امتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی تصحیح کر دی. عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاری سے سنا جب کہ وہ رات کے وقت مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا. قاری یعنی قرآن پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد دلا دی جو میں فلاں فلاں صورت سے چھوڑ گیا تھا. اچھا عزیزو، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بھول سکتے ہیں، وہ بھی قرآن جیسی اہم، جو ان کا کام یہی ہے کہ خدا ان کو بھیجا یہی ہے. ان کے کام بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے ایک اہم عمدہ کام یہ ہے کہ وحی الہی، کلام الہی جو اعجاز ہے قیامت تک دوسرا کلام خدا کا نہیں آئے گا، اس کو عوام کو سنائیں، اس کو سکھائیں. اسی کو ہی بھول گئے بھائی، اسی ہی کو بھول گئے ہیں. اور یہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کوئی شاذ حدیث ہو. ملاحظہ فرمائی کہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس حدیث کے متعلق کیا کہتا ہے. فتح الباری بشرح صحیح البخاری، تالیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، اس کا 11واں جلد، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 138 میں، صفحہ نمبر 138 فرمایا رجلا يقرأ في المسجد وقوله فيه لقد اذكرني كذا وكذا قال الجمهور. جمہور کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اکثریت علماء کی، جو بڑی اکثریت ہے علماء عمریہ کی، اس کو جمہور بولتے ہیں. جو بڑی تعداد ہے، بڑی یعنی ان کی تقریباً اجماع جیسا، ان کی جو اہم علماء ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب علماء کا قول. قال الجمهور يجوز على النبي صلى الله عليه وآله أن ينسى شيئا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر على ذلك، لا يقر عليه. کہا کہ جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو بھلے پڑھانے کے بعد کہ لوگوں کو ایک دفعہ سنایا، اس کے بعد خود بھی بھول سکتے ہیں، لیکن اس بھول اور اس عدم یادداشت میں وہ نہیں رہتے. اب ان کی کیا دلیل ہے کہ اگر وہ بھول سکتا ہے تو اس پہ رہتا ہے نہیں رہتا، یہ الگ بات ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نسیان سے معصوم نہیں سمجھتے، وہ بھی قرآن جیسے. تو صحابہ کا نسیان یہ تو ثابت ہے. مثلا زید بن ارقم کی اپنی حدیث ہے مسلم میں
حدیث ثقلین جو زید بن ارقم نے نقل کیا ہے، معاف کی بلے زید بن ارقم نے نقل کیا ہے، اس میں لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کوئی حدیث سنا، اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا، تو اب میں جو آپ کو سناتا ہوں اسی کو سیکھ لو، اس سے زیادہ مجھ سے نہ پوچھو۔ اس میں بھی یہی بات ہے کہ اس زید بن ارقم کو اپنے بوڑھے پن کی وجہ سے اپنے یادداشت میں اس کو کچھ فکر ہے۔ عزیزو، لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، جیسے میں نے کہا کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو جھٹلایا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ان میں سے جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں حدیث نقل کی ہے جماعت عمریہ کے نزدیک صحابہ نے، ان میں کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ الدوسی، وہ دوس کا رہنے والا تھا، اس کے ماں کا نام تھا امیمہ۔ اس امیمہ کے بیٹے ابو ہریرہ، اس نے سب سے زیادہ حدیث نقل کی ہے۔ ابو بکر نے نہیں، عمر، بلکہ ابو بکر اور عمر کے احادیث ان کے نزدیک تو بالخصوص ابو بکر کے بہت قلیل ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک۔ اسی طرح عمر کے، عثمان کے، ان کے احادیث ان جماعت عمریہ کے نزدیک بہت ہی کم ہیں، قلیل ہیں۔ سب سے زیادہ انہوں نے جو حدیث نقل کی ابو ہریرہ سے نقل کی ہے اور عائشہ سے نقل کی ہے۔ تو میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو جھٹلایا ہے، بالخصوص ابو ہریرہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کریں گے کہ عائشہ بھی اسی طرح انہی کے احادیث کے روح سے جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری کی، جلد اول، چاپ ادارہ اسلامیات پاکستان۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 156 میں صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 120 ہے۔ یہاں پہ ہے کہ عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ، سعید مقبری نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو وعاء، دو ظرف، دو برتن پر کر دی ہیں، دو برتن پر کر دی ہیں، برتن پر کر دیے یعنی دو برتن احادیث علوم سے میں نے ان سے پر کر دی ہے۔ اچھا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُ، ان میں سے ایک برتن میں جو علم تھا، جو حدیث تھا، اس کو میں نے کیا کیا؟ میں نے نشر کر دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر میں دوسرے برتن میں جو احادیث ہیں، دوسرے ظرف میں جو احادیث ہیں، ان کو میں نشر کر دوں تو یہ بلعوم، یہ میرا گلا، بلعوم کس کو بولتے ہیں؟ حلق کو بولتے ہیں، گلے کو بولتے ہیں، یہ کاٹ دیا جائے گا، مجھے مار دیں گے لوگ۔ ٹھیک ہے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کون ہے؟ خود بخاری نے کہا البلعوم مجرى الطعام، بخاری نے کہا کہ بلعوم بولتے ہیں وہ جہاں سے کھانا نیچے جاتا ہے، مجرا، جہاں سے کھانا انسان کے بدن میں نیچے جاتا ہے، یعنی حلق، بولو گلا۔ اچھا، ترجمہ دیکھیں کہ انہوں نے خود کیا ترجمہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو ظرف علم کے یاد کر لیے ہیں، چنانچہ میں نے ان میں سے ایک کو تو میں نے ظاہر کر دیا، یعنی نشر کر دیا، اور دوسرے کو اگر ظاہر کروں تو یہ بلعوم کاٹ دی جائے ہیں۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، یعنی بخاری کہتے ہیں بلعوم کھانے کی جگہ ہے۔ عزیزو، اس میں سے کئی نکات ہیں۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ خود کہتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے کہ اگر میں ایک بعض احادیث کو ظاہر کروں تو یہ گلا جو ہے کاٹ دیا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کون کاٹ دے گا۔ اور ابو ہریرہ کسی شیعوں کی حکومت میں نہیں رہتا تھا، کوئی شیعوں کا حکومت نہیں تھا کہ اس کو شیعوں سے، رافضیوں سے ڈرتا کہ بھئی اگر یہ کوئی فضائل نقل کر دیں ابو بکر عمر کی شان میں تو شیعہ اس کو مار ڈالیں گے۔ بہرحال اس کو کسی سے خطرہ تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تقیہ آپ شیعوں پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تقیہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو خود صحابہ کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی تقیہ کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو کس سے ڈر ہو سکتا ہے؟ ابو ہریرہ ہمیشہ اچھے تعلقات تھے خلفاء سے، ابو بکر سے، عمر کے زمانے میں تو وہ گورنر بھی تھا، بحرین وغیرہ کا تھا، عثمان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، پھر معاویہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ابو ہریرہ کے ہمیشہ ان سے اچھے تعلقات رہے ہیں، بنی امیہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں۔
تو ان سے کیا ہو سکتا ہے، کیسے احادیث ہو سکتے ہیں جن سے اس کے جان کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. ہاں تو آپ خود سوچئے، ابو ہریرہ کو اور دوسرے لوگ تو مارتے نہیں، اگر مارتا بھی کوئی تھا ابو ہریرہ کو قتل ہوتا تو وہی ہوتے ہیں جن کے پاس قتل کرنے کے ذرائع ہیں، گورنمنٹ ہے، سب کچھ ہے. جیسے سعد ابن عبادہ کو سعد ابن عبادہ کو قتل کیا، اس کو بھئی لاشا لوگوں کو مل گیا ہے کہ اس کو بھئی اس کا جسم پورا زرد ہو چکا ہے، سبز ہو چکا ہے. سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، جس نے ابو بکر سے بیعت نہیں کی تھی اور عمر سے بھی بیعت نہیں کی تھی، شام چلا گیا تھا. تو مشہور کرایا کہ بھئی اس کو جن نے مارا، جن نے اس کو تیر سے مارا، اور ایک دو شعر بھی انہوں نے نقل کر دی. تو ابو ہریرہ کو پتہ تھا کہ اگر کچھ میں کروں تو کہیں وہ جن مجھے بھی نہ مار دیں. جن ماریں گے، آپ نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جن بھی کسی کو قتل کرتا ہے. بہرحال عزیزو، یہ واضح ہے ہمارے نزدیک، اور ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ابھی نہیں لیکن آئندہ، کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے خلاف کتنا تعصب تھا، بالخصوص دور صحابہ میں، دور بنی امیہ میں، جب یہ لوگ زندہ تھے، ابو ہریرہ جیسے لوگ زندہ تھے، اور کبار تابعین زندہ تھے. اس دور میں اتنا ڈر ہوتا تھا کہ بلکہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو ممبروں سے ان کے لیے برا بلا کہا جاتا تھا، اور لوگوں کو لایا جاتا تھا کہ اگر آپ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ صحابی تھا، اس کو یہی پیشکش ہوئی کہ آپ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو لعن کریں، نستجیر باللہ، اگر لعن کریں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے، نہیں لعن کریں گے تو آپ کا سر قلم کر دیں گے، اور سر قلم کر بھی دیا، اس لیے کہ اس نے لعن نہیں کیا، برات نہیں کیا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو واضح ہے کہ ابو ہریرہ جب کہتا ہے کہ میرا گردن کاٹ دیں گے اگر میں احادیث نقل کروں تو کیا ہوگا. تو عزیزو، جب صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے احادیث نقل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے، تو عزیزو ایسے لوگوں پہ اعتماد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رسول کا کام ایسے امور میں خدا کے حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ اپنے بعد وسیع جانشین تعین کریں یا نہ کریں، اپنے بعد آنے والے نسلوں کے لیے ان کو اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، جیسے ابھی ہم 15ویں صدی میں ہیں ہجرت کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فکر کیا ہے، خدا نے کیا فکر کیا تھا، کیا پلان ہے خدا کا کہ اسلام ہم تک پہنچایا جائے. اگر یہ کہیں کہ صحابہ کے ذریعے اسلام ان تک پہنچ، صحابہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم احادیث چھپاتے ہیں، ہمیں جان کا خطرہ ہے، ہمیں جان کا خطرہ ہے، بلکہ ان سے بھول بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی ابو ہریرہ کا آپ نے خود دیکھا کہ ابو ہریرہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں احادیث نقل نہیں کرتا، ایسے احادیث ہیں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، قرآن کی آیت ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، یہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، اور آیت نمبر 161 ہے میرے خیال میں سورہ مبارکہ بقرہ میں. ملاحظہ فرمائیے کہ سیوطی نے الدر المنثور میں اس کے ذیل میں کئی ایک احادیث نقل کی ہیں، ابن ماجہ سے نقل کی ہیں، اور عبد ابن حمید سے نقل کیا ہے، اور بہت سارے دوسرے محدثین سے نقل کیا ہے، اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں یہ احادیث جو ہیں صحت کے ساتھ ثابت ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ در منثور ہے اردو ترجمے کے ساتھ، ضیاء الرحمن پبلیکیشنز ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا پیر محمد کرم شاہ الازہری نے. اچھا یہ جلد اول ہے، صفحہ نمبر 627. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ترجمہ دیکھیے اس آیت مبارکہ کی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت سے، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہی لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے. اچھا ان کو لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، خدا بھی ان کو لعنت کرتا ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے
ملائکہ مؤمنین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کریں، کہ جن چیزوں کو خدا نے نازل کیا، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ ان کو چھپاتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں. تو کیا ہوا ابو ہریرہ کا حکم بتائیے؟ ہاں آپ لوگ تو تقیہ کے قائل بھی نہیں ہیں. جماعت عمریہ تو تقیہ کو وہ تو ہم آپ شیعوں کے مقابلے میں جب آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ او تقیہ کرتے ہو تم جھوٹے لوگ ہو، تقیہ کرتے ہو، تقیہ تو تمہارا دین ہی جھوٹا ہے، تم کچھ بولتے کچھ ہو، عقیدہ تمہارا کچھ ہے. تو تقیہ اگر حرام ہے تو ابو ہریرہ کا کیا حکم ہوا؟ ملعون ہوا خدا کے حکم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. اچھا اس کو چھوڑیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت عمریہ یہ جب شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو تقیہ ان کے لیے تقیہ کو عیب بناتے ہیں. لیکن ان کے اپنی کتب میں جائیں، کتب تفسیر میں جائیں، تقیہ ان کے لیے جائز ہے. اور تقیہ کو یہ جب اپنے درمیان ہوتے ہیں یا اپنی کتب میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو تقیہ کوئی عیب نہیں ہوتا. وہ صرف جب شیعوں کے لیے مقابلے میں آتے ہیں ان کو خود بھی پتہ ہے کہ شیعہ ہمیشہ ہر دور میں مارے گئے ہیں، بیچارے قتل ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے. یہی جرم ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے، ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بڑے بھائی ان جیسے ہیں، ان کے علاوہ ان جیسا کوئی نہیں. اسی جرم میں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کی جرم میں، اور ان کے دشمنوں کی دشمنی کی جرم میں ہم ذبح ہوتے رہیں، اور کوئی بات نہیں، ذبح ہوتے رہیں گے قیامت تک بھی، یا ہمارے مولا سلام اللہ علیہ کے ظہور تک. ہمیں فخر ہے اور ہمیں شرف ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر. ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ اسی آیت کے ضمن میں در منثور میں صفحہ 430 عبد بن حمید، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی. دیکھیں صحابہ کے پاس کوئی علم کیمسٹری کا نہیں تھا، صحابہ کے پاس کوئی میتھمیٹکس کا علم نہیں تھا، صحابہ کے پاس کوئی سول انجینئرنگ کا علم نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں جب علم کہا جاتا ہے تو منظور یہی ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، کیا فرمایا، کیا بیان کیا، کیسے بیان کیا، یعنی حدیث سنت. سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھلے اس زمانے میں عرب میں کوئی علم نہیں تھا اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، سوائے قرآن مجید اور قرآن مجید کے احکام، قرآن مجید کی تفسیر، جو قرآن مجید کی تعویل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیرت مبارکہ ہے، ان کا ہر کام، ان کا ہر فعل تعویل قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے، تبیین قرآن ہے، اور ان کا بیان خود وحی الہی ہے. تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا دیکھیے فرمایا جس سے کوئی علمی بات پوچھی گئی تو وہ اس کے پاس تھی، پھر اس نے وہ چھپا لی، تو اللہ تعالی قیامت کے روز اسے آگ کی لگام دے گا. لگام کس کو بولتے ہیں؟ لگام اس کو بولتے ہیں لجام، لگام ہارنس انگلش میں بولتے ہیں، جو جانور کے منہ میں لگاتے ہیں، جیسے گھوڑا ہوتا ہے اس کے منہ میں لگاتے ہیں، اس کے منہ میں لگاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. آگ کا اس کے منہ میں لگام لگا دیا جائے گا، جیسے گھوڑے گدے کے منہ میں لگام لگایا جاتا ہے. اچھا دوسری حدیث انس نے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس سے کوئی علمی سوال ہو تو اس سے چھپایا تو قیامت کے روز اسے آگ کی لگام لگائی دی جائے گی. اچھی بات ہے عزیزو. تو وہ تو خود کہہ رہا ہے، تو یہ تو سب سے بڑا محدث ہے ان کا صحابہ میں، سب سے بڑا محدث صحابہ میں روایت کرنے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے جماعت عمریہ کے نزدیک. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے چھپا دیا ہے. تو ایسے شخص پہ اعتماد کرنا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس پہ راضی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو؟ اس کے علاوہ میرے عزیزوں میں نے ایک تقریر کی تھی گستاخی صحابہ کے عنوان سے، شاید آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیے. تو میں اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ آپ دیکھیں گے ہمارے صفحے پر. اس کا عنوان ہے کہ عمر نے ابو ہریرہ کو تکفیر کی، اور عمر نے ابو ہریرہ کو مارا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ تو چور ہے. اپنے خلافت کے دوران عمر نے ابو ہریرہ کو گورنر بنایا بحرین کا،
تو بحرین سے جب واپس آئے تو اس کے پاس بڑے پیسے تھے، تو عمر کو شک ہو گیا کہ بھئی اس نے کچھ ہیرا پھیری کیا ہوا ہے، تو اس کو خوب دے کے مارا، اس کو گالی بھی دی کہ تو خدا کا دشمن ہے، اور عدو اللہ کہا اسے، عدو اللہ تکفیر میں تصریح ہے، یعنی عمر نے اس کو کافر کہا کہ تو کافر ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا جی صاحب میں کافر نہیں ہوں، میں عدو اللہ نہیں ہوں۔ عمر نے پھر کہا کہ تو عدو اللہ، پھر اس کو تین دفعہ وہ بیچارہ وہ پلیڈ کر رہا تھا، یعنی گزارش کر رہا تھا کہ میں کافر نہیں ہوں۔ عمر اس کو کہہ رہا کہ تو کافر ہے۔ پھر اس کے بعد جتنا قسم کھایا اس نے کہ بھئی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی ہے، یہ میرا گورا تھا، کچھ تھا، اس نے بچے دیے، میں نے بچے اپنے وہ گورے کے بچے جو ہے میں نے فروش کیا ہے، اس سے پیسے آئے ہیں۔ تو عمر کو تو پتہ تھا کہ یہ پیسے زیادہ ہیں عمر کو تو پتہ تھا۔ عمر نے کوئی تسلی نہیں ہوا اس سے، اس کو جرمانہ بھی کیا 12,000 کا جرمانہ بھی اس سے وصول لیا، اور جرمانہ لینے کے بعد پھر عمر نے اس کو پھر دوبارہ دوبارہ اس کو پیشکش کی کہ آپ دوبارہ ہمارے گورنر بنیں۔ اور ابو ہریرہ نے کہا کہ میں کیسے گورنر بنوں بھائی، میں گورنر بنوں تاکہ تو دوبارہ مجھے مار پیٹ لے اور میرا مال مجھ سے چھین لے اور مجھے خدا کا دشمن کہے اور مجھے گالی دے۔ دیکھیں اگر وہ چور نہیں تھا، عدو اللہ نہیں تھا، تو کیوں عمر نے اس کو مارا ہے، کیوں اس سے جرمانہ لیا ہے؟ اگر وہ واقعاً چور تھا، عمر کا کام صحیح ہے، تو دوبارہ اس کو پیشکش کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کے گورنمنٹ کا، عمر کے گورنمنٹ یہی دنیائی جو گورنمنٹ ہوتا ہے، نواز شریف کا جو ابھی چوری کے حساب میں پاکستان میں اس کا کچھ حساب کتاب ہوا ہے، بالکل یہی کاپی تھا اس کا، لیکن زیادہ سخت گیری کے ساتھ اور زیادہ قساوت قلب کے ساتھ۔ اس کو میں نے پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں، آپ اس کو دیکھ لیں اس تقریرات کو۔ اس میں صرف ایک میں آپ کو ابھی یاد دہانی کے لیے، میں مستدرک صحیحین اس وقت میرے پاس اردو ترجمے کے ساتھ نہیں تھا، تو میں مستدرک صحیحین اس حدیث کو ذہبی نے بھی تصحیح کی ہے اور حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، اور حاکم اور ذہبی نے، بالخصوص ذہبی نے بشرط صحیحین اس روایت کی تصحیح کی ہے، بشرط بخاری و مسلم، لذا روایت غایت صحت اسناد کے ساتھ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، ترجمہ ہے شیخ محمد شفیق الرحمن صاحب کی، جو انہوں نے کیا ہوا جلد سوم شبیر برادرز لاہور میں اس کتاب کی طباعت ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 262، ملاحظہ فرمائیے کہ یہ حدیث بلکہ شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 261 میں، حدیث نمبر 3327، ملاحظہ فرمائیے ترجمہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے عمر نے کہا، اے اللہ کے دشمن، اے اسلام کے دشمن، تو نے اللہ کے تعالیٰ کے مال میں خیانت کی ہے۔ میں نے کہا میں نہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوں اور نہ ہی اسلام کا دشمن ہوں۔ آپ دیکھیے عزیزو کہ ادھر میں نے اس تقریر میں جو میں نے دکھایا تھا، پچھلے کیا تھا، گستاخی صحابہ کے عنوان سے، کہ عمریہ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اس لیے کافر ہیں یا فاسق ہیں جو بھی ہیں، تو اس سے میں ثابت کرتا ہوں کہ اگر گستاخی صحابہ کفر کا سبب ہے تو پہلا کافر کون ہے؟ گستاخی صحابہ اگر فسق ہے تو سب سے پہلا فاسق کون ہے؟ تو اس لحاظ سے میں نے جماعت عمریہ کو کے لیے استدلال کیا تھا، اور وہ سلسلہ ہمارا ناقص رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنی عمر کے کردار سے رنگیلے اقوال و کردار ہیں ان کی اپنی صحیح احادیث میں کہ بے شمار، کہ ان سے عمر کو اگر آپ چاہیں کہ جس طرح چاہے ثابت کرنا چاہیں ثابت کر سکتے ہیں، یعنی اگر زندقہ و الحاد ثابت کرنا چاہیں، کفر ثابت کرنا چاہیں، فسق ثابت کرنا چاہیں، یہ بہت ہی آسان ہے ان کی اپنی کتب سے۔ اسی لیے جماعت عمریہ کبھی سامنے نہیں آتے کہ ہم سے مناظرہ کریں، ہم سے مناظرہ کریں، جماعت عمریہ کبھی سامنے نہیں آتے، کیونکہ ان کے خلفاء کے ایسے ایسے متائن ہیں، ایسے ایسے مطالب ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت، ان کی عصمت، ان کی فضائل اتنے بے انتہا ہیں اور اتنے واضح ہیں اور اتنا ان کا ثابت کرنا آسان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے محب ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور اگر خدا نے چاہا، مولا نے قبول فرمایا تو ہم ان کے شیعوں میں سے بھی ہیں۔ اسی لیے سامنے والے
کبھی جماعت مخالف جو ہے وہ کبھی سامنے نہیں آتا ہمارے سے منازع کرنے کے لیے. اچھا، عدو اللہ کہنا یہ تکفیر میں تصریح ہے، تکفیر میں تصریح ہے. اور جو شخص کسی کو عدو اللہ کہتا ہے، اگر وہ سامنے والا شخص واقعاً عدو اللہ نہ ہو تو وہ خود کہنے والا عدو اللہ ہے. اور اس کی حدیث صحیح ہے، مسلم میں ہے. اور وہ میں نے اس تقریر میں گستاخی صحابہ کے عنوان سے جو 2-3 تقریریں ہیں ابو ہریرہ کے متعلق اور عمر کے متعلق، وہ میں نے وہاں پہ بیان کی ہوئی ہے، وہاں دیکھ لیں. اچھا، تو میں نے کہا، دیکھیے ملاحظہ فرمائیے، تو میں نے کہا میں نہ تو اللہ کا دشمن ہوں اور نہ ہی اسلام کا دشمن ہوں، البتہ میں یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا دشمن ہوں. اور نہ ہی میں نے اللہ تعالیٰ کے مال میں خیانت کی ہے، تاہم میرے اونٹوں کے حصے اور دیگر حصے اکٹھے ہیں. یہ میرے اونٹوں کے بچے ہیں، ان سے میرے پاس مال زیادہ ہو گئے. اچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں عمر نے دوبارہ وہی باتیں میرے ساتھ کی اور میں نے دوبارہ یہی جواب دیا. انہوں نے مجھے 12,000 ہرجانہ کرنے کا کہا. عمر نے مجھے 12,000 میرے سے کیا لیا؟ عمر کو تسلی نہیں کہا تو چور ہے، تو چور ہے، تو نے چوری کی ہے بیت المال سے، نکال پیسے. صحیح ہے، اگر واقعا چوری کی ہے تو سارا مال کیوں نہیں لیا؟ بھئی یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں مولوی، دیکھیں عمر کی بدعات، دیکھیں ایک بدعت کے بعد دوسری بدعت. خدا کی قسم، اگر واقعا ابو ہریرہ چور ہے تو 12,000 کیوں لیا؟ اسے سارا مال کیوں نہیں لیا؟ اگر وہ چور نہیں ہے تو اس کو کیوں گالی دی ہے، اس سے کیوں مال لیا ہے؟ اور دوسری صحیح روایات میں ثابت ہے کہ اس کو مارا بھی ہے، اس بیچارے کو زور لگے وہ مارا ہے، خوب ذلیل کیا سب کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں کیا ہے؟ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہی جو دنیائی حکومتیں ہوتی ہیں، جو بادشاہتیں، اس میں اور عمر میں کیا فرق ہے؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد عمر کو تم خلیفہ بنانا؟ ہاں، جس کو نہ اللہ نے خلیفہ بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، اس کو صرف ابو بکر نے خلیفہ بنایا، ابو بکر نے خلیفہ بنایا. ہاں، اور اس کے کردار ایسا ہے تو وہ کیسے اس کی خلافت شرعی ہو گئی؟ اب کبھی نہیں سوچتے. شیعوں کو کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، شیعہ بغض صحابہ رکھتے ہیں. بھئی ہم حقیقت بولتے ہیں، اگر کسی صحابہ سے ہماری دشمنی ہے تو وہ شرعی وجوہات کے بنا پر ہے. آپ ہی کی کتابوں کو ہم جج بناتے ہیں، حکم بناتے ہیں، آئیے اسی کی روح سے ہم بات کرتے ہیں. ہاں، ہے آپ میں کوئی مرد؟ اچھا، جب میں نماز فجر کے لیے کھڑا ہو گیا تو یوں دعا مانگی، اے اللہ عمر کی مغفرت فرما. اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے مجھے حکومتی ذمہ داری سونپنا چاہی تو میں نے انکار کر دیا. اس نے وجہ پوچھی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یوسف علیہ السلام نے تو حکومتی ذمہ داری خود مانگ کر لی تھی، حالانکہ وہ آپ سے بہتر تھے. میں نے کہا یوسف علیہ السلام تو نبی ابن نبی تھے، جبکہ میں امیمہ کا بیٹا ہوں اور میں 2-3 باتوں سے خوف رکھتا ہوں. انہوں نے کہا آپ 5 کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خدشہ کہ میں کبھی لا علمی کی وجہ سے کوئی بات کہہ دوں، اور یہ کہ میں بے علم فتویٰ جاری کروں، اور یہ کہ میری مار پیٹ میری کیا ہو جائے، ماری جائے، میری پیٹھ ماری جائے کہ تو مجھے دوبارہ مار دے گا، دوبارہ مجھے مار دے گا تو. اور یہ کہ میری عزت پر گالیاں دی جائیں، اور یہ کہ میرا مال ہتھیا لیا جائے، اور تو مجھے دوبارہ بے عزت کرے گا، گالی دے گا اور مجھے دوبارہ مار دے گا. میں تمہارا گورنر نہیں بننے والا، میں تمہارا گورنر نہیں بنوں گا، جا. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. اچھا، لیکن بخاری مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے، لیکن صحیح الاسناد ہے. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ذہبی نے اس روایت کو تصحیح کیا ہے بشرط بخاری و مسلم. کتاب تلخیص المستدرک میں، اور ہماری جو پرانی جو تقریر ہے اس میں یہ موجود ہے. عزیزو، تو یہ حالت ہے کہ عمر نے اس کو چور بھی کہا. عمر کی بڑی عزت ہے. ابو ہریرہ کا آپ مقابلہ کریں، عمر کا مقابلہ کریں جماعت عمریہ کے مذہب میں، تو عمر تو کافی اس کا اسٹیٹس بلند ہے ابو ہریرہ کے مقابلے میں. تو اس کو چور بھی کہا ہے، چوری کی وجہ سے اس کو مارا بھی ہے، گالی بھی دی ہے، تکفیر بھی کیا، عدو اللہ بھی کہا ہے. تو سب سے بڑا، عزیزو دیکھو، سب سے بڑا ان کا جو صحابی ہے ابو ہریرہ، عمر ہی کے نزدیک وہ چور ہے، مال خدا سے چوری کیا، اور اس کو کافر بھی بولا، کافر بھی بولا. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ثابت کروں میرے عزیزو کہ عائشہ نے صریحاً
عمر کو ابو ہریرہ سے کے متعلق کہا ہے کہ وہ ابو ہریرہ جھوٹا ہے. میں ان کو اس روایت کو ان کی صحیح احادیث سے دکھاتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث. ان کا مشہور و معروف محدث ہے جو بخاری و مسلم کے طبقے میں سے ہے, یعنی بہت پرانے علماء میں سے ہیں. ابن قتیبہ, ابو محمد مسلم ابن قتیبہ, عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ. تحقیق محمد محی الدین الاصفر, طبع المکتب الاسلامی, سنہ 1412 میں یہ کتاب مکتب اسلامی بیروت میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 170, ملاحظہ فرمائیے. قال ابو محمد, مصنف کتاب کہتے ہیں, حدثنی محمد ابن یحییٰ القطعی. محمد ابن یحییٰ القطعی میرے عزیزو یہ بخاری مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں سے نہایت ہی ثقہ شخص ہے. صفحہ نمبر 170, ملاحظہ فرمائیے. قال ابو محمد, ابو محمد جو اس کتاب کے مؤلف ہیں فرماتے ہیں, حدثنی محمد ابن یحییٰ القطعی. محمد ابن یحییٰ القطعی رجال بخاری و مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں, وہ ثقہ ہیں. بلکہ معاف کیجیے گا, محمد ابن یحییٰ القطعی رجال مسلم میں سے ہیں, رجال بخاری میں سے نہیں, اور رجال کتب اربعہ میں سے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم, کیونکہ اس میں سے جو پہلا شخص ہے محمد ابن یحییٰ القطعی رجال بخاری میں سے نہیں ہے بلکہ رجال مسلم اور کتب اربعہ میں سے. اور ابو حسان جو الاعرج, جو جس نے یہ روایت نقل کی ہے عائشہ سے, وہ رجال مسلم میں سے ہے اور رجال کتب اربعہ میں سے اور رجال بخاری میں سے نہیں ہے. اس سے بھی بخاری نے اپنے صحیح میں نقل کیا, لیکن تعلیقات میں نقل کیا, اصول میں نہیں نقل کیا. لذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم, اور حدیث جو صحیح ہو بشرط مسلم وہ غایت صحت سند کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے. قال حدثنا عبد الاعلی, ابو حمام عبد الاعلی ابن عبد الاعلی القرشی رجال بخاری اور مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں, ثقہ. عن سعید, سعید دو ہیں, ایک سعید ابن یاس ہیں, ایک سعید ابن ابو عروبہ الیشکری ہے. سعید ابن ابی یاس نے قتادہ سے روایت نہیں کی ہے. سعید ابن یاس جو ہیں وہ رجال بخاری و مسلم کتب اربعہ میں سے ہیں, لیکن سعید ابن ابو عروبہ جس نے قتادہ سے روایت کی ہے وہ رجال مسلم اور بخاری و کتب اربعہ میں سے ہیں. لذا یہ سعید جو کہہ رہے ہیں یہ سعید ابن ابو عروبہ الیشکری ہے. اچھا, وہ قتادہ ابن دعامہ سے روایت کرتے ہیں. قتادہ جو ہے وہ تو ان کا مقام اتنا اونچا ہے, کون کہہ سکتا ہے, وہ ان کا مقام بہت ہی, وہ مجاہد جیسے ہیں یا سعید ابن جبیر جیسے ہیں یا محمد ابن سیرین جیسے ہیں. تابعین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے جماعت عمریہ کے پاس, اور وہ رجال بخاری و مسلم کتب اربعہ میں سے ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں ابی حسان الاعرج. ابی حسان الاعرج کا نام ہے محمد ابن عبداللہ البصری. محمد ابن عبداللہ البصری ابو حسان الاعرج کے لقب سے معروف ہیں. وہ رجال مسلم اور کتب اربعہ میں سے ہیں, اور بخاری نے جیسے میں نے نقل کیا کہ بخاری نے بھی تعلیقات میں اسے نقل کیا, لذا سند صحیح ہے. اچھا, ان رجلین, ابو الحسن الاعرج نے کہا, ان رجلین دخل علی عائشہ فقال, دو مرد عائشہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا, یا ان ابا ہریرہ یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال. ابو ہریرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے, انما الطیرۃ فی المرأة والدابة والدار. نحوست, طیرہ نحوست بدشگونی, نحوست بدشگونی, شؤم جس کو بولتے ہیں, وہ کس میں ہوتا ہے؟ فی المرأة عورت میں, دابہ جو سواری ہوتی ہے گھوڑا وغیرہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے, والدار اور گھر میں ہوتا ہے. اچھا, تو اس کو سنا. عائشہ نے کیا کہا, فطارت شفقا ثم قالت كذب والذي انزل القرآن على ابي القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حدث بهذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فطارت شفقا, عائشہ کو بہت غصہ آ گیا. فطارت شفقا, دوسری روایت میں ہے کہ فطارت شقة في الارض وشقة في السماء. عائشہ غصے سے پھٹ گئی. عائشہ بڑا غصہ آ گیا, خوب جلال آ گیا. اچھا, تو کہا کہ ثم قالت, اس نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے اس خدا کی قسم جس نے قرآن کو, حضرت ابو القاسم کنیا ہے کن کا, سرکار
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جس نے قرآن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے، جس نے کہا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا کان اہل الجاہلیت یقولون، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ جاہلیت والے کہتے تھے کہ بدشگونی کس میں ہے؟ عورت میں ہے، گر میں ہے اور گھوڑے میں ہے. اچھا، تکذیب کی اس نے نہیں کی. میں ایک اور مصدر آپ کو دکھاؤں اور اس میں بھی تکذیب واضح ہے. اچھا، یہ ہے شرح مشکل الآثار. یہ ابو جعفر احمد بن سلامہ الطحاوی جو بہت بڑا بلند پائے کا محدث ہے، ان کی کتاب ہے اور بہت اہم کتاب ہے یہ شرح مشکل الآثار جماعت عمریہ کی. اچھا، شعیب الارناؤط نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، وہ بھی بہت بلند مشائخ معاصر میں سے ہیں، جماعت سلفیہ اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. المجلد الثانی طبع مؤسسة الرسالہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ 255 میں حدیث نمبر 786 میں عن ابی حسان، وہی روایت فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الارض. عائشہ کو بڑا غصہ آ گیا، بلی ایک حصہ آسمان میں ایک حصہ زمین میں. عائشہ یعنی نہایت غصے سے پڑ گئی. والذی نزل القرآن علی محمد ما قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قط، اس خدا کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کی ہے. یہ تو ان اہل الجاہلیت كانوا يتطيرون من ذلك، یہ تو صرف اہل جاہلیت تھے جو بدشگونی، نحوست، ان تین چیزوں میں لیتے تھے، گھوڑا، گر اور عورت. اچھا، حاشیہ نمبر 2 دیکھیے، اسناد صحیح علی شرط مسلم ہے، اسناد صحیح ہے جیسے میں نے کہا بشرط مسلم صحیح ہے روایت کی. اچھا عزیزو، آپ نے دیکھا کہ واضح الفاظ میں عائشہ نے کیا کہا کہ ابو کذب ہے، ابو ہریرہ جھوٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے. اچھا، تو جھوٹا کون ہے؟ عائشہ کے نزدیک تو وہ قسم کہتی ہے کہ ابو ہریرہ جھوٹا ہے. صحیح بخاری جلد 5 اور مصنف ہیں اور مترجم ہیں اس کتاب کے عبد الستار الحماد، صفحہ نمبر 112 میں ملاحظہ فرمائیے باب ما یتقى من شؤم المرأة، عورتوں کی نحوست سے پرہیز کرنے کا بیان. اچھا، حدیث نمبر 5000 ہے، کیا ہے؟ 93. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحوست عورت مکان اور گھوڑے میں ہوتی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الشؤم فی المرأة والدار والفرس. ہیں، دیکھیں عزیزو، کون کو کس کو جھٹلا رہا ہے. عائشہ نے صریح الفاظ میں حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، اس نے قسم کھا کے کہا کہ ابو ہریرہ جھوٹا ہے، اور قسم کھا کے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے. عبداللہ ابن عمر بخاری میں نص الفاظ ہیں، کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں. کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے بھائی؟ صحابہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں یا نہیں جھٹلا رہے؟ اگر عبداللہ ابن عمر سچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہے، اور یہ روایت بخاری میں کئی ایک جگہ پہ موجود ہے، میں نے صرف آپ کو اختصار کے لیے ایک جگہ دکھایا ہے، کئی ایک جگہ موجود ہے. اگر عبداللہ ابن عمر سچا ہے تو عائشہ نے جو قسم کھا کر کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہا ہے، عائشہ جھوٹی ہے، جھوٹ کی قسم کھائی ہے اس نے. اگر عائشہ سچی ہے تو عبداللہ ابن عمر بھی جھوٹا ہے، ابو ہریرہ بھی جھوٹا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور عائشہ تو خود قسم کھا کہتی ہے کہ ابو ہریرہ نے جھوٹ کہا ہے، یہ ابو ہریرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. میں ایک اور دکھاؤں کہ ابن عمر کیسے ابو ہریرہ صاحب کو جھٹلا رہے ہیں. یہ کتاب ہے جامع بیان العلم وفضلہ، تألیف ابی عمر یوسف ابن عبد البر جو بہت بلند پائے کہ جماعت عمریہ کے مصنف ہیں، محدث ہیں، مؤرخ ہیں، استیعاب کے لکھنے والے ہیں، موطا کے شارح ہیں. ان کی یہ کتاب ہے اور بہت ہی اہم کتاب ہے. اچھا، الجزء الاول تبع داری ابن الجوزی، حدیث نمبر 1000 معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 1101،
اور حدیث نمبر 2148. اچھا، عن طاؤوس، طاؤوس کہتے ہیں قال كنت جالسا عند ابن عمر فأتاه رجل. طاؤوس کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بشرط بخاری و مسلم، دکھائیں گے ابھی آپ کو. اچھا، میں بیٹھا تھا عبداللہ ابن عمر کے پاس. فأتاه رجل فقال إن أبا هريرة يقول إن الوتر ليس بحاتم فخذوا منه ودعوا. ابو ہریرہ تو یہ کہتا ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ کوئی لازمی نہیں ہے، چاہے اس کو انجام دو، پورا انجام دو، او دعو، یا چھوڑ جاؤ اس کو. قال ابن عمر كذب ابو ہریرہ. ابن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ جھوٹا ہے، ابو ہریرہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ. اچھا، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. تو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نماز شب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ دو دو رکعت پڑھو، اگر ڈر گئے تو کہ نماز صبح کا وقت آ گیا ہے تو ایک رکعت پڑھو. اچھا، 2148 اسناد صحیح ہیں، بل لیس فقط صحیح، لیس فقط صحیح، رجال الشیخین، رجال البخاری و مسلم، علی الاقل صحیحون. اگر رجال بشرط شیخین نہیں مانتے، جو میں ثابت کر سکتا ہوں بشرط شیخین صحیح ہے، لیکن اس کو چھوڑتے ہیں. بلکہ صرف صحیح ہونا یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو اس کو کہا کہ جھوٹا ہے. تو عزیزو، جو سب سے ان کا بڑا محدث ہے صحابہ میں، ایک کون ہے؟ ایک یہی حضرات ہیں جو سب سے بڑا محدث صحابہ میں جماعت عمریہ کے نزدیک ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ کے علاوہ ان کے دیکھیں تو عبداللہ ابن عمر ہے، عائشہ ہیں. ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں بھائی، ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں. اب اس بات کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھیں تو ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے. یہ بات نہ بھی ہو تو ثابت کریں گے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری صحابہ یہ بہت گڑبڑ والے لوگ ہیں، بلکہ قرآن کے آیات بھی ہیں اس میں. تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے اسپیچ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تقریر سنی. تو میرے عزیزو، اگر آپ نے کو یہ تقریر پسند ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، بالخصوص علماء کرام کو میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء کرام اگر جماعت مخالفین کے علماء ہیں، جماعت عمریہ کے علماء ہیں، تقریر سنتے ہیں تو سوال ہے، اعتراض ہے، تو بشرط یہ کہ موضوع میں ہو، اس موضوع میں دائر ہو، میں حاضر دینے کے لیے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. اگر اس موضوع سے باہر سوال ہے، اعتراض ہے، تو اس کے لیے آپ کسی اور وقت، اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں جواب دوں گا، اگر وقت ہوا نہ ہوا تو جواب نہیں دیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا کامنٹ رکھتا ہے جو موضوع سے باہر ہے تو ہم اس کو بین کر دیں گے، اس کو ممنوع کر دیں گے یہاں ہمارے پیج پہ تبصرہ لکھنے سے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ علماء اگر دیکھتے ہیں تو حسادت چھوڑیے، مولویوں، قم اور نجف کے پڑھنے والوں. ہم پتہ ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ کو کیا پڑھاتے ہیں، وہ بیچارے آپ کو کیا پڑھاتے ہیں، ان کو کیا آتا ہے، آپ کے پاس کیا چیز ہے. تو جو شیعہ طلاب علم اور مولوی دیکھتے ہیں تو حسادت کو چھوڑیے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے پاس کوئی اعتراض اسی موضوع پر یا اور موضوعات پر، تقلید، ولایت فقیہ، مرجعیت، جو بھی حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی، جن مسائل پہ آپ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، تو آئیے، مرد کی طرح سامنے آئیے اور اپنے اعتراضات طرح کیجیے، ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یا علی مدد، خدا حافظ.